Assalamu alaikum. Acha Maulana Sahab, I not understand that in often time I have to listen people say کہ اللہ رب العزت آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان میں جو ذات بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے ساودھانی سے رہو، گناہ سے بچ کے رہیے۔ اب مجھے یہ آبجیکشن اور یہ سوال ہے، یہ کویشن ہے کہ کسی ایک جگہ میں ہونے کے لیے، جیسے اللہ رب العزت آسمان میں ہے یا اللہ رب العزت تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تو کسی ایک جگہ میں ہونے کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے، ایک باڈی کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو میرا ایک جسم ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ایک جسم میں آپ نے ایک پلیس لیا ہوا ہے، تو کیا اللہ رب العزت کا کوئی باڈی ہے، کوئی صورت اور شکل ہے جس شکل و صورت کے ساتھ اللہ رب العزت ایک پلیس کو لیے ہوئے ہیں؟ ہمیں یہ بات بہت پریشان کرتی ہے، ذرا آپ ہمیں دلیل کے روشنی میں، قرآن و حدیث کے روشنی میں ہمیں اس بات کو سمجھائیے، اور اہل سنت والجماعت کی کیا عقیدہ ہے اس سلسلے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، بہت ہی اچھا اور بہت ایک امپورٹنٹ کویشچن آپ نے آج کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت ما انا علیہ و اصحابہ، جو اللہ کے رسول کے اور اس کے صحابی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اس سلسلے میں دو عقیدہ ہے، دو رائے ہے، دو مذہب ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تنزیہ مع التفویض، تنزیہ مع التفویض۔ سیکنڈ ہے تنزیہ مع التعویل۔ یہ دو ایک انوکھا لفظ ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک یہ بات انوکھی نہیں ہے۔ تنزیہ مع التفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہو امرارها کما جاءت من غیر تکیف ولا تشبیہ ولا تعطیل۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کریم میں کہا، جو بات کہا، اور وہ بات آپ نے بھی اپنے کویشچن میں لایا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو قرآن میں بھی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس طریقے سے وہو معہم اینما کانوا، وہ لوگ جہاں کہیں ہو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ 3 آدمیوں کے درمیان سرگوشی اور کانا پھوسی نہیں ہوتی ہے مگر چوتھا اس کے درمیان اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ تو یہ بات قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن میں جو بات کہا ہے ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے شایان شان جیسی ہے وہ ویسے ہی عرش پر مستوی ہے، لیکن ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیسے آسمان پر بیٹھے ہیں، کیسے ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات ہماری ذہن سے اور ہمارے عقل و دماغ سے بالکل اوپری بات ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم اس میں زیادہ چھین اور کھینچا تانی نہیں کرتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت نے جیسا کہا ویسا مانتے ہیں، بس اس کی حقیقت اللہ رب العزت ہی کو پتہ ہے۔ یہی مطلب ہے تنزیہ مع التفویض۔ اسی بات کو تفسیر ابن کثیر نے سورہ اعراف کی ایک آیت کی تفسیر میں لایا ہے۔ اور دوسرا جو مذہب ہے، دوسرا جو راستہ ہے، وہ ہم نے کہا تھا کہ تنزیہ مع التعویل۔ اس کی مطلب یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات کہا ہے بالکل صحیح ہے، ہم اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن ہم ان الفاظ کو، یعنی اللہ رب العزت آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے اللہ رب العزت تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ان کو ہم کسی ایسے معنی پر محمول کریں گے، ایسے معنی پر ہم اس کو لا کر کھڑا کریں گے جو معنی عربی زبان میں مستعمل ہے اور شریعت میں بھی ہے، أن يتأولونها بتاويلات صحيحة سائغة في اللغة والشرع بأن المراد بالاستواء الاستعلاء وباليد القدرة وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کہا عرش پر مستوی ہے، تو استوا یستوی، استوا کا مطلب اللہ رب العزت سب سے غالب ہے اور سب کے سب کیا ہے، مغلوب ہے۔ اس طریقے سے جہاں پر ہاتھ کے ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اس سے مراد اللہ رب العزت کی طاقت، اور وہو معہم اینما کانوا،
کہ تم جہاں کہیں اللہ تعالیٰ سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ساتھ میں ہونا یہ علم اور طاقت اور قدرت کے اعتبار سے، تو یہ علم اور طاقت اور قدرت کے لیے کوئی جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو ہاں ان باتوں پر محمول کیا جاتا ہے جس کو تنزیہ مع تعویل کہا جاتا ہے، اور یہ بات المہند علی المفند میں بالکل صاف صاف لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ بات کو بالکل سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کے عقیدہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہوں گے، اور آپ کو جو اشکالات اور جو دماغ میں جو الجھن تھی یہ بھی بالکل ختم ہو گئی ہوگی. اور اس بات سے ہم پورے امت مسلمہ کو یہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدہ کو بالکل ٹھیک اور صحیح کریں. خاص کر کے ہم اپنے اہل علم والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ عقائد کے مسئلے کو بالکل ازبر یاد کرے اور اس کو سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے. اس لیے کہ آج کل کچھ نام نہاد تعلیم یافتہ لوگ آ کر کے الٹی سیدھی سوالات کرتے رہتے ہیں، اور جو اس راستے میں اتنی مضبوط نہیں ہیں اور کم علم والے ہیں ان سے سوال کر کے پریشان کرتے ہیں اور پھر اس کو کوستے رہتے ہیں. Subscribe our channel Islamic Knowledge with Ryan Adin Kazmi for new updates related to Islamic knowledgeable informations.